وہ بھی قبلے کی طرف، مغرب والا ہے وہ بھی قبلے کی طرف، شمال والا ہے وہ بھی قبلے کی طرف، جنوب والا ہے وہ بھی قبلے کی طرف، لیکن جو چاروں طرف ہیں ان کا تصور ایک طرف رہتا ہے، ان کی پیشانی ایک طرف قرار پاتی ہے، ان کے لیے قبلہ مرکز نہیں بنتا۔ یعنی جو مشرق سے مغرب کو منہ کر رہا ہے اس کا صرف مغرب کو منہ ہے، جو مغرب کی طرف منہ کر رہا ہے اس کا مغرب کی طرف، جو مشرق کو منہ کر رہا ہے اس کا مشرق کی طرف، جو شمال کی طرف کر رہا ہے اس کا شمال کی طرف، جو جنوب کی طرف کر رہا ہے اس کا جنوب کی طرف۔ لیکن جو طواف کر رہا ہے نا وہ ہر طرف سے قبلہ کو مرکز قرار دیتا ہے۔ مقصد مرکزیت قرار دینا، مقصد یہ تھا کہ ملت اسلامیہ سمجھ لے کہ تمہارا مرکز کعبہ ہے۔ اب جب ہم پوری کائنات سے کعبے میں پہنچے، جا کے طواف کعبہ کرنا شروع کیا، مرکز طواف کعبے کو قرار دیا، پوری کائنات آ گئی، تو اب مجھے آیت کا ترجمہ کرنا دیجیے گا جو میں نے آیت پڑھی۔ آیت کیا ہے؟ ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، پہلا گھر جو بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، اور وہ مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ وہ مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ الحمدللہ مجھے کافی مرتبہ حج کرنے کی سعادت میسر ہوئی، میں گیا، کائنات سے سارے لوگ مکے میں آئے، قرآن کی آیت میرے ذہن میں تھی کہ یہ کعبہ مبارک بھی ہے، عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ مبارک ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے کعبے میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز اس طرح پڑھنا، مجھے کعبے نے کبھی نہیں کہا کہ روزہ اس طرح رکھنا، مجھے کعبے نے کبھی نہیں کہا کہ حج اس طرح کرنا، مجھے کعبے نے کبھی نہیں کہا کہ زکات اس طرح دینا، مجھے کعبے نے کبھی نہیں کہا کہ خمس اس طرح سے دینا۔ ہے ہدایت، ہے ہادی، لیکن ہدایت بول کے نہیں کرتا، قرآن نے کہا کہ ہادی ہے۔ اے اللہ تو نے کہا کہ یہ ہادی ہے، یہ تو بول کے بتاتا نہیں، تو کہتا ہے کہ یہ ہادی ہے، کہا اپنے ہاں کے محاورات بے غور کر لیتا، کسی شخص کو نہر کے کنارے لے جاؤ، جب پانی چل رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے، حالانکہ جاری پانی ہوتا ہے، نہر نہیں جاری ہوتی، پانی جاری ہوتا ہے، کہتے ہیں نہر جاری ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ کعبہ ہادی ہے، حالانکہ کعبہ نہیں بلکہ صاحب کعبہ ہے۔ انہی کے نام سے پڑھ رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب خوشبوئے امامت کو دیوار کعبہ نے محسوس کیا تو دیوار کعبہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔
موضوع پہ آ گیا ہوں. موضوع پہ آ کے یہیں پہ جملے چند مولا کی عظمت کے بیان کرنا چاہتا ہوں. خوشبو امامت کو محسوس کیا دیوار کعبہ نے. دیوار کعبہ نے مسکرانا شروع کر دیا. میرے استاد گرامی کے لفظ ہیں کہ جب دیوار کعبہ پھٹی دو شخصیتیں اندر گئیں. ایک فاطمہ بنت اسد, ایک امیر المومنین. کعبہ بنا تھا پتھروں کا. پتھروں کے بنے ہوئے کعبہ میں جب ایک طرف سے راستہ بنا, ایک طرف سے راستہ بنا, عربی زبان میں ہر طرف پتھر ہی پتھر ہو, ایک طرف راستہ بن جائے. جو حج پہ گئے ہیں, غار حرا پہ جانے کا موقع ملا ہے, انہیں پتا ہے ہر طرف پتھر ہی پتھر ہو, ایک طرف سے راستہ بن جائے تو عربی میں اسے غار کہتے ہیں. کعبہ بنا تھا پتھروں کا, دیوار پھٹی. دیوار کا پھٹنا تھا کہ کعبہ مثل غار بن گیا. کعبہ مثل غار بن گیا. میرے استاد گرامی قدر کہا کرتے تھے, بس اسی غار سے مجھے ایک اور غار یاد آ گئی. اسی غار سے مجھے ایک اور غار یاد آ گئی. اس غار میں بھی دو آئے. اس غار میں بھی دو آئے. اس غار میں بھی ایک سانپ آیا. جب وہاں پہ سانپ آیا تو کیفیت اور تھی. یہاں پہ سانپ آیا تو کیفیت اور تھی. یہاں پہ جب سانپ آیا تو آنے والے کا ساتھی نہ سانپ کو دیکھ کے ڈرا, نہ رویا, نہ گھبرایا. جب وہاں پہ سانپ آیا تو میں نے بیان نہیں کرنا, میں نے تو یہاں والے سانپ کی بات کرنی ہے. جب یہاں پہ سانپ آیا تو آنے والے کا ساتھی نہ سانپ کو دیکھ کے ڈرا, نہ رویا, نہ گھبرایا, بلکہ 3 دن کے علی کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھیں, سانپ کے منہ میں گئی. سانپ کے منہ میں انگلیوں کا جانا تھا کہ شاعر کا قلم تھا. شاعر دیکھ کے کہتا ہے جب سانپ کو دو کیا تو ماں بولی یہ عہد طفلی ہے, شباب کیا ہوگا. جب سانپ کو دو کیا تو ماں بولی یہ عہد طفلی ہے, شباب کیا ہوگا. 3 دن کے علی, توجہ ٹھارو میں صاحبان سے, 3 دن کے علی, سانپ